نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طویل غیر حاضری کے بعد آج پھر ہفتہ واری سنی اجتماع میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا ہمارا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جہاں جہاں بھی تحریکی کارگزاری انجام دینے والے رفقا ہیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر آپس میں ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنے والی پوزیشن اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے کی سچویشن نمایاں طور پر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایمانی رشتہ بھی کمزور ہو گیا اور خونی رشتہ بھی کمزور ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز افضل العبادات ہے، اور فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کا اپنی جگہ پر مقام ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے کا مقام ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کا مقام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان آپسی محبت کے حوالے سے اور ایک دوسرے کی اعانت کرنے کے حوالے سے جو فرمایا ہے اسے آج اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے منائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ضرور اسے فائدہ پہنچائے۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے، کسی بھی اعتبار سے۔
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہو۔ ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ نفع پہنچانے کے لیے، اور جس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی ہم طاقت رکھتے ہوں تو ہمیں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ، غور سے سنیے گا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مؤمنا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اس حدیث کو اس اینگل سے آپ سنیے، میں جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں تصور ویسا بنا کر سنیے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے دل پر ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے فرمایا؟ بولیے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات وحی خدا ہوا کرتی ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جن کی بات سے سچی بات انسانوں میں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اور جو وہ کہہ دیں وہ 100% صحیح ہے۔ اس تصور کو ذہن میں رکھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے اور پھر محسوس کیجئے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک ایک مسلمان کے فائدے کے پہنچانے کے سلسلے میں بشارت عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر مسلمان ہے، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کسی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنوں میں مسلمان اس سے کہا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے، اس کی اذیتوں سے محفوظ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، یار اس کا یہ کام ہو جائے، یہ بے روزگار روزی مل جائے، اس کی یہ پریشانی یہ دور ہو جائے، چلو اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، لے گیا، اس کی یہ ضرورت ہے، یعنی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ قربان جائیے حضور کے ارشاد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ یعنی آپ تو کر رہے ہو بندے کی حاجت روائی، اور خدا آپ کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، امیر المؤمنین آپ تو رعایا کی خبر گیری میں اور امور خلافت کی انجام دینے میں لگے رہتے ہیں،
تو آپ کے گھر کا کام اور آپ کے سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، خالق خود میرے کام کے لیے انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو، آپ مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائیے مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے میں، اللہ حاجت پوری کرے گا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے اور مومنات کے لیے، مومن بہنوں کے لیے، مومنات اور مومنین کے لیے 27 مرتبہ دن میں مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ پھر یہ مغفرت کی دعا کرنے والا جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو ایک مومن بھائی کا خیال کرنا اور اس کی حاجت روائی کتنا بڑا کام ہے؟ حدیث کے اس جملے پر توجہ فرمائے، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا اللہ اس کی حاجت روائی فرمائے۔ یعنی کوئی معمولی کام ہے، ہم تو کریں گے تو کچھ نقص بھی رہ جائے گا، لیکن خدا جو کرے گا وہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، اب وہ تکلیف کوئی بھی ہو، پیر میں کانٹا لگ گیا آپ نے اس کا نکال دیا، ایک تکلیف دور ہوئی نا۔ اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرما دیا کرتا ہے۔ کہاں یہاں کی تکلیف اور کہاں وہاں کی تکلیف۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، مسلمان کو نفع پہنچاؤ خدا تمہیں نفع پہنچائے گا، اور مسلمان کی تکلیف دور کرو خدا تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ والے کرتے کیا ہیں؟ یہ اولیاء کرام کرتے کیا ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں نا، یہی تو کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے تو ایک انسان ہو کر جب انسان کے عیب کو چھپاتا ہے تو میرا مولا بھی عیب چھپانے والے کے عیب کو قیامت کے دن چھپا دے گا۔ ہم میں کا کون ہے جو عیب دار نہ ہو؟ آج کل تو کیا ہے، عیب تلاش بھی کیے جاتے ہیں اور تلاش کر کے چھپائے نہیں جاتے، چھپائے جاتے ہیں۔ یہ سچویشن ہو گئی۔ یہ سب کہاں سے ہم نے سیکھا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کرنے کی مثال، ایگزامپل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مہربانی کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا،
اس کی مثال کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کی محبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا آپسی تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے، یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچنے پر جیسے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہاتھ بھی کمزور ہو گیا، چلنے میں بھی مزہ نہیں آتا، اس سر کے درد کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے اور اس سے متاثر پورا جسم ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی پوزیشن مومنین کی ہونی چاہیے کہ سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو سارے مومن بے چین ہو جانے چاہیے۔ یہاں تو مومن ہی کو تکلیف دیتا ہے، بے چین تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے پر تلا ہوا ہے، کوئی بھلا چاہنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ انسیت اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نفسی کی کیفیت ہمارے اندر اتنی چھا گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عزت بھی کسی کو نہ ملے مجھے ملے، دولت بھی کسی کو نہ ملے مجھے ملے، پریشان سب ہوں میں خوشیاں مناؤں۔ یہ جب سوچ ہو جائے گی تو اس انسان کے کام کہاں سے بنیں گے؟ اللہ والوں کے کام اللہ اس لیے بنا دیتا کہ اللہ والے مسلمانوں کے کام بنانے میں لگے رہتے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بنا دیا کرتا۔ ہم تو مسلمانوں کے کام بگاڑنے میں لگے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو کھانا کھلانا کتنا فائدہ مند بتایا، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیرن، کیا سوال پوچھنے والے تھے؟ ہم پوچھتے کون سا دھندا بہتر ہے، اور وہ پوچھتے تھے کون سا اسلام بہتر ہے۔ کتنا اسلام ان کو پیارا تھا۔ سوال پوچھتے ہیں ای الاسلام خیرن، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ یعنی تمہیں کوئی بھی مسلمان نظر آئے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، لگ رہا ہے یہ مسلمان غلام رسول، سلام کرو۔ حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسلام بہتر ہے۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو کھانا کھلانے کا مسئلہ جو ہے نا، یہ تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عادت اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی عادت رہی۔ آج کھانا کھلانا بوجھ پڑتا ہے، ارے یار دعوت یہ انتظام، کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل فرائض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ کھلانے سے کم ہوگا
تو میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھنا، جو لوگوں کو کھلاتا ہے اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھتا. یہ یاد رکھنا، جو لوگوں کو کھلاتا ہے اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھتا. حضور فرماتے گن گن کے مت دو، بے حساب دو، خدا تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا. نیکیوں کو چھپانے کا حکم تو ہے، کبھی کبھی ترغیب کے لیے کہہ دینا چاہیے، کبھی کبھی ترغیب کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر اس کی رغبت پیدا ہو. الحمدللہ رب کی توفیق سے، اس کی عطا سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے فقیر کا یہ معمول ہے کہ روزانہ کم سے کم 7 فقیروں کو کھانا کھلاتا ہوں. اور ایک طویل عرصے سے میری عادت ہے الحمدللہ جمعۃ المبارکہ کو 10 15 20 جتنے بھی لوگ ادھر ادھر سے دوست احباب متعلقین آتے ہیں کھانا کھلانے کی کوشش. کھانا میں نہیں کھلاتا، کھلاتا خدا ہے. حقیقی معنوں میں کھلانے والا وہی ہے. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اس کا صلہ اتنا عطا کرتا ہے دونوں جہاں میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کھلاؤ. اور ہمارے یہاں کھلاتے ہیں، ایسا نہیں سب کھلاتے ہیں، بتاتا ہوں سب کھلاتے ہیں، صرف رمضان میں سب کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، میرے کھجور سے افطار کر لو، ارے یار میرے کھجور سے افطار کر لو. تو کھلانا صرف رمضان ہی کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کھلاؤ. اور ایک روز میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، میرا خیال ہے اس طرف سے جو ہے وہ گرانٹ روڈ کی سائڈ سے اس طرف سے میں آ رہا تھا، صبح کا وقت تھا. ایک لمبی قطار میں نے دیکھی مزدوروں کی، اور پھر اینڈ کے اندر میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ وڑا پاؤں یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں اس کے اندر، ہر ایک کو پلیٹ اٹھا اٹھا کر کے دے رہے تھے. میں نے کہا یہ بندہ اتنے لوگوں کو صبح صبح کھلاتا ہے، میرا رب اس سے کتنا راضی ہوتا ہوگا. اور میں ایک شخص کو جانتا بھی ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن ایک دن نشست میں اس نے مجھ سے بتایا، بیٹھے ہوئے تھے تو بولے حضرت روز کے الحمدللہ 60-70 آدمیوں کو ناشتہ کراتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور میرے استاد گرامی جو اس مسجد کے امام ہیں الحمدللہ، ان کی عادت یہ رہی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک چائے نہیں پیتے تھے جب تک کہ 10 لوگوں کو چائے نہ پلا دیں. تو یہ سب فن سیکھو، یہ سب فن سیکھو. اسے حضور نے بہتر فرمایا. اور ہمارے یہاں بعض لوگ تو سلام کرنا بھی شان کی توہین، اپنی توہین سمجھتے ہیں، شان کے خلاف سمجھتے ہیں. میں اور پہلے سلام کروں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کرو اسے جس مسلمان کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یہ اگر کسی مسلمان کے اندر خوبی آ گئی تو حضور فرماتے ہیں یہ اسلام بہترین اسلام ہے. اب آگے سماعت فرمائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جبکہ وہ ننگا تھا، یعنی اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو اللہ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے کو کپڑے پہنا کر، توجہ چاہوں گا جملے پر، آج کے بعد اپنی سوچ درست کر لو. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی ننگے کو کپڑے پہنا کر ہم نے اس پر احسان کیا. نہیں، اس ننگے کا ہم پر احسان کہ اس نے ہمارا کپڑا قبول کر لیا، جس کے عوض میں اللہ ہمیں جنت کا لباس عطا فرمائے گا. تو احسان ہمارا نہیں، احسان غریب کا ہے، احسان غریب کا ہے. اگر اسے کپڑا پہنانے کا موقع نہ ملتا تو اللہ ہمیں جنت میں سبز لباس کہاں سے عطا فرماتا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا جبکہ وہ بھوکا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جبکہ وہ پیاسا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہر بند شراب پلائے گا. یعنی ایسی شراب جو سیل پیک ہوگی، اللہ تعالیٰ پانی پلانے والے کو جنت کی شراب پلائے گا. جنت کی شراب یا آج جیسی شراب جو ملتی ہے آپ اس تصور میں مت جائیے گا. یہاں کی شراب پینے والا بہک جاتا ہے، وہاں بہکتا نہیں ہے. وہ شرابن طہورا ہے، پاک شراب قرآن کہتا ہے، پاک شراب. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مزید سماعت فرمائیں. حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ. یعنی کسی کو قرض دیا، اب وہ قرض لینے والا جس پر قرض ہے، جو مقروض ہے، وہ گزرتا تو وہ تاجر جس نے قرض دیا تھا نا، وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے اس کو سختی مت کرنا، جانے دو، لینے جانے دو، اس کو درگزر کرو، تھوڑا سا لیٹ کو کرو. یعنی کیا ہوتا ہے، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں نا، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں. سیٹھ کچھ نہیں کہتا ابھی تک پیسے نہیں دیا تو نے، کہاں جا رہا ہے، تاکہ سیٹھ خوش ہو جائے. لیکن وہ تاجر کتنا عقل مند تھا، تاجر اپنے نوکر سے کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ اگر گزرے تو اس کو نظر انداز کرو. یعنی پکڑنا نہیں، سختی مت کرنا، یہ نہیں. شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا. ذرا سوچو آپ، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کباڑا جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان ہے نا، اس کی وجہ یہ چیز ہم نے نہیں سیکھی. آج ہم کتنے مسلمانوں کو راحت دیتے نہیں دیتے، کس نے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے نہیں کرتے، اور پریشانی میں اور مصیبتوں میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پریشان نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے فائدے کو. آئیے ایک حدیث شریف سناؤ. ایک صحابی کے وصال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا ان سے کہ کس عمل نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تھا کہ لوگ نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے، وہاں ایک کانٹے دار درخت تھا. وہ کانٹے دار درخت کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی تھی، ان کا کپڑا اس کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا. تو مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، میں نے یہ تکلیف دینے والے کانٹے دار درخت کو وہاں سے ہٹا دیا. بس میرے اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی اور اس وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. یہاں تو کانٹے بچھائے جاتے، ہٹائے نہیں جاتے. کیا کیا جائے، کانٹے بچھائے جاتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر تھے. ایک پریشان حال آیا، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے، اے ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں سرکار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں چند دنوں سے بھوکا ہوں اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. اس زمانے میں جھوٹ بھی تو نہیں بولتے تھے نا، مسئلہ تو یہ ہے. آج تو ڈپلیکیٹ بھی اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ماشاء اللہ. جیسے انہوں نے کہا، تھے اعتکاف کے اندر،
وہ بھی رمضان المبارک کا سنت اعتکاف. اٹھے، جوتے لیے، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس سائل نے کہا حضور بلا ضرورت شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حضور آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے تیرا کہنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا، اس کا میری مسجد میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. یہ ہے. وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ سوچیں جو مسلمانوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے مالوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں سے سلام کلام ترک کرتے ہیں، اور وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. اب یہاں تک عرض کرنے کے بعد اب میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہوں گا، اور بھی بہت ساری حدیثیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں. دماغ اور سوچ کو سنوارنے کے لیے اتنی احادیث پر بھی اگر آپ نے اور ہم نے عمل کیا تو یہ کافی ہے. اب یہ احادیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 1500 سالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا پوری دنیا کے اندر ایک عظیم جذبہ پایا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس میں خوشیوں کا اظہار کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. بتاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن آج مجھے بتانا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مناؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش گیتی پر تشریف لائے، ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا. اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد نام کے بیٹے کا جنم ہوا ہے. ابو لہب نے جس لونڈی نے خبر دی تھی اسے آزاد کر دیا. ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، جس کی مذمت میں اتنا بڑا وہ کافر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھا، حضور کا چچا، لیکن اتنا بڑا کافر تھا کہ اس کی مذمت میں پوری سورت قرآن شریف میں نازل ہوئی. لیکن ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب میں دیکھا تو ابو لہب کو برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم لوگوں سے بکھر کر جدا ہو کر کوئی اچھی حالت میں نہیں، البتہ مجھے پیر کے دن عذاب کے اندر راحت دی جاتی ہے، اس لیے کہ محمد کی خوشی میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا. ولادت کا پہلا فائدہ حضرت سویبہ کو نصیب ہوا کہ اسے ابو لہب کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس طریقے سے منائیں کہ مسلمانوں کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کا قرض ہم ادا کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ آزاد کرائیں. حضور خوش ہوں گے. اگر حضور کے کسی امتی کی تکلیف ہم نے دور کر دی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے اور وہ خوش ہوں گے.
تو پہلا کام تلاش کرو کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق کرو کوشش. خاص طور پر سرمایہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناؤ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا دلاؤ، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق مہیا کرو، جو بغیر مکانات کے ہیں ان کے لیے مکان بنا کر کے دو، جو تعلیم کے لیے پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آپ انتظام کرو، جو علاج و معالجے کے لیے رقم کے ضرورت مند ہیں آپ اس کا انتظام کرو. مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے سرکار کی آمد کی خوشی مناؤ کہ حضور کی امت کی جتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہو اتنی تکلیف دور کرو، حضور خوش ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائٹنگ نہ کرو، آپ جلوس نہ نکالو، میلاد شریف نہ کرو، کھانا نہ کھلاؤ، یہ سب کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو آپ. اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو خوش کر دیتا ہے. میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئے. یہ ان کا آخری ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن، وہاں سے آگے نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی جا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا حل لک حاجۃ یا جبریل، اے جبریل کوئی تیری کوئی تمنا ہے تو بیان کر. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایسا غریب فاقہ مست انسان جو کبھی اجمیر بھی جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس سے اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ تمہیں کہیں جانا ہو تو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، وہ ڈر ڈر کے سوچ سوچ کے پھر کہہ دے گا مجھے مدینہ جانا ہے نا، مدینہ جانا. تو جو جہاں نہیں گیا وہاں جانے کی آرزو بیان کرے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سیر کو جا رہے ہیں، جبریل نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن لامکاں کی سیر نہیں کی. اب حضور پوچھتے ہیں جبریل کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہہ سکتے تھے کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، لیکن قربان جائیے یہ کہنے سے ان کی مراد تو ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، لیکن حضور کو ان کو خوش کرنا تھا. تو یہ کہنے سے شاید حضور راضی ہوں نہ ناراضی ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ ہاں حضور میری ایک تمنا ہے، توجہ چاہوں گا، ہاں میری ایک تمنا ہے، آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو، امت میرے پر سے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے. اے جبریل تمہیں یہ شعور کس نے دیا؟ تو جواب ملے گا ہم نے ولادت کے وقت حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو امت ہی کی فکر حضور کو ستا رہی تھی. تو اب حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور راضی ہو جائیں گے. یہ شعور تھا ان کے اندر. یہاں تکلیف پہنچا کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ حضور خوش ہے، سلام تک نہیں کرتے. بعض ایسے نکلو ادھر راستے سے تو وہ سننی بھی سمجھنے کو تیار نہیں، سلام بھی نہیں کر، سمجھتے ہیں اس سے حضور خوش ہو جائے گے. العیاذ باللہ. پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے اور کیا سیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو. خوب شان و شوکت کے ساتھ، بہت اچھی طریقے سے، فل اہتمام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی مناؤ. اچھی طریقے سے سجاؤ، لباس زیب تن کرو. لیکن اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے تو میری گزارش ہے غریبوں کو غربت سے چھٹکارا دلاؤ، مقروض کو قرض سے چھٹکارا دلاؤ، بغیر تعلیم کی زندگی گزارنے والوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، علاج و معالجے کے لیے پریشان لوگوں کے لیے علاج و معالجے کا انتظام کرو. نیت ایک ہی رکھو، حضور آپ راضی ہو جائیں، بس آپ راضی ہو.
میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہوں گے اور اللہ نے انہیں نوازا ہے تو وہ اپنی بساط بھر میں کوانٹٹی نہیں بتاتا، 15 گھر بنا دینا، 20 گھر بنا دینا، لیکن جس کی جتنی تعداد اور جتنی کیپیسٹی ہو وہ بنائے، اس کو وہ کرے، بنائے گھر. لو میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں یہ گھر تم کو میں تحفے میں دے رہا ہوں. جو مقروض ہے انہیں کہے، یہ کہہ کر دے کہ یہ سب کچھ میرے آقا کی میلاد کی 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ، یہ نہ بناؤ، وہ نہ بناؤ، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی طرف توجہ دو. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ پیسہ سنی دعوت اسلامی کو دو، سنی دعوت اسلامی گھر بنائے گی، نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود اپنا گروپ بناؤ اور اپنے اعتبار سے آپ پورے گروپ والے مل کر کے کام کرو. اگر مدد کی ضرورت یا رہنمائی کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم کو پیسہ دو ہم کریں گے. آپ کرانا چاہیں الگ چیز ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دینے کی کوشش کرو. اگر رکاوٹ ہو تو ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بے گھر انسان کے ہاتھ میں جب گھر کی چابی دیں گے نا، خدا کی قسم اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، اس دعا سے اللہ اور اس کے رسول اتنے راضی ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. جو قرض کے بوجھ تلے راتوں دن سو نہیں پا رہا اور خودکشی کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، جب اس کے قرض کا ذمہ آپ اپنے سر لے لیں گے اور اس کا قرض ادا کر دیں گے اور تاکید کر دیں گے کہ آئندہ یہ چکر میں نہ پڑنا، آپ دیکھیں جب وہ جائے گا اور جس رات وہ سکون سے سوئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. یہ سب کام کریں. اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گلدستے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انعامی مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کتابیں لی ہیں اور مزید کتاب کی ڈیمانڈ کی وجہ سے مزید کتابیں چھپوائی جا رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین لوگ دلچسپی کے ساتھ اس کے مطالعے کو شروع کر چکے ہیں. مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ جو کبھی حضور کی زندگی نہیں پڑھتے تھے اب صبح و شام حضور کی زندگی پڑھ رہے ہیں. صبح و شام حضور کی زندگی، اس سے بڑھ کر ذرا پڑھو میرے آقا کو. خدا کی قسم میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. پڑھو. بس ایک آخری بات عرض کر دوں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، بہترین تاجر تھے. مکے میں بہت بڑی تجارت تھی ان کی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت صہیب کے کاروبار کے پھیلے ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر تھے. سب چلے گئے، وہ وہیں پر تھے. کچھ دنوں کے بعد حضور کے دیدار کے لیے بے چین تھے اور دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا، یار میں تجارت کی غرض سے یہاں بیٹھا ہوں، حضور کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو رہی ہے، حضور کی زیارت سے میں محروم ہوں. بس ایک دن خیال آیا کہ ایسی دولت کیا کام کی جو حضور کی بارگاہ تک نہ پہنچا سکے. بس انہوں نے من بنایا، ساری دولت سمیٹی انہوں نے اور پھر اس کے بعد لے کر مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا. جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ صہیب بھی ہجرت کر رہے ہیں تو گھبرا گئے، اس لیے کہ حضرت صہیب کے پاس مال بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے سوچا کہ صہیب یہ مال لے کر کے حضور کے پاس پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی ملے گی اور پھر ہمارا مقابلہ کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی. تو صہیب کیسے بھی کر کے مدینے نہ پہنچ سکے. تو صہیب تو روانہ ہو گئے تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے راستے میں پکڑ لیا. صہیب کہاں جا رہے ہو؟
مدینے جا رہا ہوں. کہ سارا مال لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کہا میں نے جہاں کا رخ کر لیا ہے نا، اب وہاں سے میں رخ پھیر نہیں سکتا، میں تو جا کر کے ہی رہوں گا. تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہا سنو صہیب، تم کو جانا ہو تو جاؤ، لیکن ایک پیسہ بھی تم کو لے کر جانے نہیں دیں گے. اب زندگی کی ساری کمائی ان لوگوں نے کہا چھوڑ دو اگر تمہیں مدینہ جانا ہے تو، ورنہ مدینے مت جاؤ، مکے میں ہی رہو. حضرت صہیب نے کہا لے لو سب کچھ دے دیا، سارا مال دے دیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کسی سواری کی وجہ سے گرد و غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا. تو سرکار نے دیکھا کہ حضرت صہیب تشریف لا رہے ہیں، تو سرکار کا تاریخی جملہ تھا ربحا یا صہیب، ربحا یا صہیب، ربحا یا صہیب. اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا، اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا، اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا. کیا مطلب؟ میرے دیدار کی خاطر تم نے اپنا سارا مال قربان کر کے تم گھاٹے میں نہیں، تم نے بہت نفع کمایا ہے، بہت نفع. خدا کی قسم پڑھو یہ سب چیزیں، تب پتہ چلے گا کہ حضور کیا ہیں. پڑھو، بے انتہا محبت کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو ایسے ہیں کہ امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے یہ پروگرام کمپٹیشن کا رکھا ہی اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ حضور کو پڑھیں. مجھے آج ایک قطر سے فون آیا، میسج آیا کہ میں رہنے والا اندھیری کا ہوں، لیکن آپ نے کنڈیشن رکھی ہے کہ بامبے ہی اور قرب و جوار کے، لیکن میں ہوں اندھیری ہی کا رہنے والا، اب یہاں کسی کام سے آیا ہوا ہوں، تو کیا میں اس میں پارٹیسپیٹ ہو سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے کتاب تو منگوا لی ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے آدمی کہاں کہاں سے رابطہ کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے، جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں گے اور آقا کے بارے میں پڑھ کر آقا کی محبت کا چراغ ان کے سینے میں روشن ہو جائے گا، میرے آقا کتنے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کمپٹیشن کو کامیاب بھی فرمائے اور شریک ہونے والے اور حصہ لینے والوں کو اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ہم نے لوگوں کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے ایکسٹینڈ کر دیا ہے رجسٹریشن کی ڈیٹ کو 10 تاریخ تک، تاکہ آپ 10 تاریخ تک مزید آپ میں سے جو بھی شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ اس کمپٹیشن میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو حضور کا بنا کے رکھے، حضور کی محبت میں زندگی دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.